السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل پاکستان اور میں ہوں آپ کا میزبان ساجد اوان۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں ڈسٹرکٹ لیا کے شہر چوکازم کے نوائی گاؤں 405 ٹی ڈی اے میں، اور آج ہم آپ کو ایک ایسے طالب علم سے ملوانے جا رہے ہیں جنہوں نے ڈیرہ غازی خان بورڈ میں FSC نان میڈیکل میں 1100 میں سے 1064 نمبر لے کر فرسٹ پوزیشن حاصل کی، اور انہوں نے یہ پوزیشن حاصل کر کے نہ صرف اپنے ضلع لیا کا نام روشن کیا، بلکہ انہیں اپنے شہر چوکازم، اپنے گاؤں اور انہوں نے اپنے اساتذہ کا بھی نام روشن کیا، اور اس پوزیشن کے اوپر انہوں نے اپنے ماں باپ کا سر جو ہے وہ سر فخر سے بلند کر دیا۔ تو ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد حماد اور ان کے والد محمد شہباز۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس کامیابی کے پیچھے کیا راز ہے اور یہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کتنی محنت کی۔ تو آئیے چلتے ہیں، حماد سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ حماد بھائی، سب سے پہلے تو اسپیشل پاکستان کی طرف سے ہم آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جی خیر مبارک۔ اچھا حماد، یہ بتائیں سب سے پہلے کہ اس کامیابی کے پیچھے اس کا راز کیا ہے؟ جی، اس کامیابی میں سب سے جو بڑا کریڈٹ جاتا ہے وہ میرے بھائیوں کی محنت اور میرے والدین کی دعائیں، اس کے بعد میری اپنی محنت، اور اس کے بعد میں جو کالج جاتا رہا ہوں، اکیڈمی جاتا رہا ہوں، وہاں کے میرے ٹیچرز کی محنت اور ان کی جو دعائیں ہیں میرے ساتھ ہمیشہ ساتھ رہی ہیں۔ انہوں نے میرے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا ہے، کوئی بھی مسئلہ مسائل ہو تو میرے ٹیچرز نے ہمیشہ میری معاونت کی ہے۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ آپ کے اور بھی کسی بھائیوں نے جو ہے کوئی پوزیشن حاصل کی ہے؟ جی نہیں، میرے اس علاقے میں سے تقریباً پہلا میں ہی ہوں جس نے بورڈ میں اتنی بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ اس میں بہت بڑا کردار میرے بھائیوں کا، انہوں نے میرے ساتھ تعاون کیا۔ اس کے علاوہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ جس نے اتنی بڑی کامیابی میں مجھے دی، ورنہ میں بندہ نہ چیز اس قابل نہیں خود کو سمجھتا۔ میں نے اگرچہ محنت کی ہے اور بھی لوگوں نے محنت کی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہے جنہوں نے مجھے اس کامیابی سے نوازا ہے۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ آپ کی روٹین کیا تھی؟ آپ نے کہیں کوچنگ لی ہوئی تھی، یا آپ مطلب کہ دن رات محنت کر رہے تھے، دن رات اسٹڈی کرتے تھے، یا آپ نے ایک مخصوص ٹائم رکھا ہوا تھا اسٹڈی کا؟ جی میں نے ایک ٹائم سیٹ کیا ہوا تھا، اور میں یہ سوچ رکھا تھا کہ میں نے بورڈ میں پوزیشن حاصل کرنی ہے تو یہ کیسے حاصل کرنی ہے۔ میرے ایک ٹیچر تھے مڈل اسکول میں، جوید صاحب، تو انہوں نے مجھے بتایا ہوا تھا کہ اگر بیٹا آپ 16ویں کلاس میں بھی ہو جائے نا، اگر آپ ڈیلی بیسک پہ کام کر رہے ہیں، ڈیلی بیس پہ، تو آپ کبھی بھی مار نہیں کھائیں گے۔ تو صبح میں کالج جاتا تھا، شام کو اکیڈمی، 5-6 بجے گھر واپس آتا تھا، کھانا وغیرہ کھانے کے بعد میں پڑھنے شروع کر دیتا تھا۔ اکیڈمی اور کالج دونوں جگہوں کا میں جب تک کام تیار نہیں کر لیتا تھا، چاہے 12 بج جاتے تھے چاہے 1، میں تب تک نہیں سوتا تھا۔ میری یہ روٹین تھی کہ میں دونوں جگہ کا جو بھی کام ملا ہے وہ کمپلیٹ کر کے سوتا تھا۔ جی یہ میری روٹین جاب تھی۔ نہ میں 24 گھنٹے پڑھتا تھا، دونوں جگہ پہ جانا پڑتا تھا، ادھر بھی پڑھنا پڑتا تھا، لیکن یہ نہیں کہ میں 24 گھنٹے کتاب کے ساتھ لگا رہا ہوں تو مجھے یہ کامیابی ملے۔ اس کے علاوہ میں نے کھیل کے لیے بھی ٹائم مخصوص کیا ہوا تھا۔ میں دونوں سالوں میں میں نے اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے دونوں سالوں میں بہت گیم کیا ہے، کرکٹ کھیلتا رہا ہوں میں۔ کالج میں بھی میں کرکٹ کی ٹیم کا کپتان تھا اپنی کا، فرسٹ ایئر میں بھی سیکنڈ ایئر میں بھی۔ فرسٹ ایئر میں ہم پہلے پول اے میں ہار گئے تھے، فائنل، دوسری دفعہ ہم فائنل میں گئے تھے، فائنل میں سے ہماری ٹیم ہاری تھی۔ اچھا، آپ نے کبھی سوچا کہ FSC نان میڈیکل میں ڈیرہ غازی خان بورڈ میں آپ فرسٹ پوزیشن لیں گے اور آپ 1100 میں سے 1064 نمبر لیں گے؟ کبھی آپ نے یہ سوچا تھا جب آپ محنت کر رہے تھے، مائنڈ میں آپ کا تھا کہ میں یہ پوزیشن جو ہے حاصل کر لوں گا؟ جی میں نے مائنڈ سیٹ کیا ہوا تھا کہ میں نے کوئی نہ کوئی اچیومنٹ حاصل کرنی ہے، اور اللہ پاک کا کرم ہے کہ انہوں نے مجھے اتنی بڑی کامیابی دی، اور 1064 نمبر لے کر میں نے اپنے ضلع کا نام روشن کیا۔ اس کے علاوہ میرے جو سارے ٹیچرز ہیں ان کی دعائیں، اور میں بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں اپنے آپ کو کہ بہت سے کئی لڑکوں نے محنت کی ہوگی، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے مجھ سے زیادہ محنت کی ہو، لیکن اللہ پاک نے مجھے اس کامیابی کے لیے اہل سمجھا تو مجھے یہ کامیابی دے دی۔ تو کرونا کی وجہ سے کچھ اطلاعات جو آ رہی تھی کہ لڑکوں کو جو ہے وہ پچھلی کلاسوں کی پرسنٹیج دیکھ کے پاس کر دیا جائے گا، تو اس ٹائم تھوڑا سا آپ کو ڈاؤٹ ہوا کہ جتنی میں نے محنت کی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے جو پچھلی کلاسز کی پرسنٹیج ہے وہ دیکھ کے مجھے کہیں کچھ تھوڑے نمبروں میں پاس کر دیا جائے یا شاید میری پوزیشن نہ آ سکے؟ کچھ ڈاؤٹ تھا آپ کے مائنڈ میں؟ جی میرے ذہن میں بہت ہی ڈاؤٹ تھا کہ کہیں میں نے میٹرک کا رزلٹ آیا نا جس دن، تو اس دن کچھ لوگوں کے نمبر کم آئے،
تو میں نے سوچا شاید پرسنٹیج بڑھاتے ہوئے ہو سکتا ہے پچھلے سالوں کے دیکھتے ہوئے کچھ مطلب پیچھے سے ڈھونڈ لیں وہ کہ اس طرح اس کے نمبر کم ہوئے تھے، اس طرح پرسنٹیج کی کوئی وہ نہ ایریا لگا لیں گے، اس کے مطلب نمبر کم کر دیں۔ مجھے ڈاؤٹ تھا اگر پیپر ہوتے تو اللہ کے حکم سے میرے 1064 کی بجائے 1070 بھی آ سکتے تھے، اور میں نے کافی محنت کی ہوئی تھی۔ اللہ پاک کا کرم ہے کہ میں نے محنت کی اور اس کا اللہ تعالیٰ نے مجھے اجر دیا ہے۔ اچھا، فرسٹ کلاس سے لے کے ایف ایس سی تک، اس سے پہلے بھی آپ نے کسی کلاس میں کوئی نمایاں پوزیشن حاصل کی؟ جی اللہ پاک کا شکر ہے، میں اب 12 کلاسیں کر لی ہیں، 12 کی 12 کلاسوں میں جہاں بھی پڑھا ہوں میری اول پوزیشن آئی ہے۔ 5ویں میں میں نے بورڈ میں تو نہیں، خیر تحصیل چبارہ میں میری پہلی پوزیشن تھی، میں نے 600 میں سے 502 نمبر لے کے پہلی پوزیشن حاصل کی تھی تحصیل میں۔ اس کے بعد جو اس کے 8ویں کا جو بورڈ کا پوزیشن مطلب پیپر ہوئے، اس میں میں نے 442 500 میں سے نمبر لے کے، تب بھی تحصیل میں میری پہلی پوزیشن تھی۔ اس کے علاوہ میٹرک میں میرے 1050 نمبر تھے، تب بھی مطلب تحصیل میں میری ایریا کوئی تحصیل کا ایریا اس میں پہلی پوزیشن آتی تھی۔ اچھا، آپ نے بتایا کہ آپ اس گاؤں سے، اس چک سے آپ 25 کلومیٹر کا جو فاصلہ ہے آپ وہ طے کر کے جاتے تھے اور پھر واپس آنا، تو اتنا لمبا سفر طے کرنا اور اس کے بعد اسٹڈی کو ٹائم دینا، اور آپ ایک گاؤں میں رہتے ہیں، گھر کے کام کاج بھی ہوتے ہیں، تو آپ کے والد صاحب جو ہیں انہوں نے بھی انٹرویو سے پہلے بتایا کہ وہ بھی ایک مزدوری دار طبقے سے ان کا ریلیٹڈ رہے ہیں، وہ بھی مزدوری کرتے ہیں، روزی روٹی کے لیے شہر جاتے ہیں جہاں ان کو کام مل جاتا ہے، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی اس کے بارے میں مطلب بہت ہی زیادہ تعاون، جتنا کہ تعاون مجھے دیا گیا، مطلب کام میں کرتا تھا گھر آ کے، کام بھی کرنا، اتوار کو جو چھٹی ہوتی تھی تب میں کام کیا کرتا تھا گھر کے، مطلب کوئی چارہ کاٹ لیا جانوروں کو پانی پلا دیا۔ اس کے علاوہ زیادہ تر کام مجھ سے کام ہی کرواتے تھے، لیکن میں کرتا تھا، میں جہاں تک مجھ سے ہوتا تھا نا میں کام کرنے کی کوشش کرتا تھا گھر کا جو ہوتا تھا، پھر میں نے اپنا مینج بھی کرنا ہوتا تھا۔ بعض اوقات ایسے حالات آتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ بس یار اب میرے جی، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ گاؤں وغیرہ کے جو طالب علم ہوتے ہیں ان کے والدین کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ انہوں نے بس میٹرک کرنی ہے اور اس کے بعد کوئی عام سی جاب کرنی ہے، تو ہم نے دیکھا ہے اکثر بچے جو ہیں وہ اسکول سے جب گھر آتے ہیں تو ان کو چارہ کاٹنے پہ، آگے پیچھے جو مطلب کہ گھر کے کام ہوتے ہیں ان پہ لگا دیا جاتا ہے، تو لیکن آپ کا ہم نے دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ آپ کے والد کا بہت تعاون رہا ہے آپ کے ساتھ، آپ کے بھائیوں نے بتایا کہ ہم نے اپنے بھائی کو بہت سپورٹ کی، اور کرنی بھی چاہیے، اگر گھر میں سے ایک فرد جو ہے وہ فیوچر کی طرف بڑھ رہا ہے تو اس کو بالکل پش اپ کرنا چاہیے۔ جی انہوں نے تعاون کیا۔ ہمارا جو تعلق ہے نا متوسط طبقے گھرانے سے، بٹر جٹ فیملی ہے ہماری، تو اس میں اکثر نا آپ نے سوچا ہوگا کہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا، نوٹ بھی کیا ہوگا کہ جٹ فیملی میں جو میٹرک کر لیتے ہیں یا تو وہ بھرتی ہو جاتے ہیں کہیں، نہیں تو وہ اپنی نا یہی کھیتی باڑی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے شروع سے مائنڈ بنایا ہوا تھا کہ میں نے کوئی نہ کوئی بڑی اچیومنٹ حاصل کرنی ہے، تو اس میں تعاون کیا میرے بھائیوں نے۔ اب میں نے سوچا ہوا ہے کہ میں BS میتھ کروں گا، اس کے بعد میں نے پنجاب یونیورسٹی میں جا رہا ہوں، وہاں سے BS میتھ کرنے کے بعد میں وہاں سے CSS کا امتحان دوں گا، اس کے بعد میری خواہش ہے کہ میں اسسٹنٹ کمشنر لیا بنوں۔ انشاءاللہ ہماری دعا ہے آپ کے لیے کہ آپ CSS کا آنے والے وقت میں امتحان دیں اور کامیابی سے پاس کریں، اور انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا آپ نے وہ امتحان پاس کیا تو ہم دوبارہ انشاءاللہ آپ کے پاس ضرور آئیں گے۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ آگے فیوچر میں اور کیا کرنے کا ارادہ ہے، مطلب کہ کس فیلڈ میں آپ جانا چاہ رہے ہیں جاب کے سلسلے میں؟ جاب کے سلسلے میں مطلب میں نے آپ کو جیسا کہ پہلے بتایا کہ میں پنجاب یونیورسٹی میں جا رہا ہوں ابھی، جی BS میتھ کروں گا، اس کے بعد میں نے CSS کرنا ہے، CSS کا امتحان پاس کرنے کے بعد میری خواہش ہے کہ AC لگوں۔ اگر آپ AC بالفرض اگر آپ اللہ کرے کہ آپ بن جائیں، اگر آپ اس ٹیسٹ میں نہیں بھی کامیاب ہوتے تو اس کے علاوہ آپ کے مائنڈ میں کیا ہے؟ انسان نے 2 سے 3 پلاننگ کی ہوتی ہیں، کوئی ڈاکٹرز کی، کوئی آرمی میں جانے کی، کچھ اور۔ آرمی میں جانے کا شوق ہے مجھے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی بڑی پوسٹ پہ جاؤں، اس لیے اس کے علاوہ میرا یہ شوق ہے کہ میں وہاں پہ ریسرچ کے شعبے میں جاؤں، میتھ کے شعبے میں۔ میتھ کے مطلب میری شروع سے میتھ ہائی فائی ہے، میں نے ہمیشہ پورے نمبر لیے ہیں، ہر کلاس میں جب ہم یہ میتھ کے پیپر دیے ہیں ہر کلاس میں میرے پورے نمبر آئے ہیں، لہٰذا میری سوچ ہے کہ میں اس کے ریسرچ کے شعبے میں جاؤں اور اسی میں مطلب کوئی ڈاکٹریٹ کروں اور اس کے بعد کسی یونیورسٹی میں لیکچرر لگوں۔ اچھا، یہ بتائیے گا آپ کی فرسٹ پوزیشن آنے کی نیوز سب سے پہلے آپ کو کس نے دی، اور آپ نے اپنے والدین کو آپ نے بتایا یا انہوں نے آپ کو بتایا؟ سب سے پہلے کہاں سے خبر ملی آپ؟ جی سب سے پہلے میرے ایک دوست نے مجھے اطلاع دی تو مجھے یقین نہیں آیا، تو تبھی میں نے کال کی اپنی اکیڈمی ذکریہ سائنس اکیڈمی چوک اعظم، تو ان سے مجھے پتہ چلا
کہ واقعی آپ کی بورڈ میں پہلی پوزیشن ہے اور آپ کامیاب ہوئے ہیں اتنے نمبر لے کر. تو مجھے نا خوشی کی میری کوئی انتہا نہیں تھی. میں نے گھر آ کے ابو کو بتایا, گھر والوں کو سب کو بتایا, تو یہ بھی بہت خوش ہوئے. ہاں جی, جٹاں دا منڈا جدوں پاس ہو گیا تو لوگوں نے کتنے یقین کرنا سی. تو کچھ لوگوں نے نا, میں گیا کچھ دن بعد تو مجھے نا اکثر پروفیسر صاحبان پوچھنے لگے, بیٹا آپ جٹ فیملی سے ہو؟ میں کہا جی جٹ فیملی سے ہوں. تو آپ کیسے اتنے نمبر لے گئے ہو؟ میں کہا سر جی جو پنجابی پڑھتے ہیں نا, جٹ پڑھتے ہیں تو وہ ایسے ہی پڑھتے ہیں, نہیں پڑھتے تو وہ شروع سے میٹرک ہی نہیں کلیئر کرتے. تو وہ مطلب حیران ہوئے. تو یہی ہے کہ میں بہت خوش ہوں, میرے والدین میرے بہت خوش ہیں. اس کے علاوہ آپ نے جب یہ خبر اپنے والدین کو دی تو ان کی کیا فیلنگس تھی؟ ظاہری بات ہے ماں باپ کی بہت محنت ہوتی ہے, بچے کو بچپن سے لے کے ان کی جو تربیت ہوتی ہے اس کا بہت اثر و رسوخ ہوتا ہے. تو والدین کی کیا فیلنگس تھی, آپ کے بھائیوں کی کیا فیلنگس تھی؟ ابھی تک آپ کو فیملی میں سے, خاندان میں سے لوگ کال کر رہے ہوں گے, مبارکباد دے رہے ہوں گے, کافی میڈیا نے آپ کو کوریج دی. اس وقت آپ ماشاءاللہ فیس بک, یوٹیوب کی زینت بنے ہوئے ہیں, چینلز والے آپ کے پاس آ رہے ہیں, اس پہ کیا تاثرات ہیں آپ؟ جس پہ بہت زیادہ خوش ہوئے ہیں. میرے کچھ رشتہ دار سیالکوٹ میں میرے تایا ابو رہتے ہیں, انہوں نے مجھے اسپیشل کہا ہے کہ میں آپ میرے پاس آؤ, میں آپ کو مٹھائی کھلاؤں. اس کے طرح کی بہت سی نا, وہ بہت خوش ہوئے ہیں کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ کے بھتیجے نے اتنے نمبر لیے ہیں. سارے مطلب میرے ابو بھی بہت خوش ہیں, ان کے دوست نے مبارکباد دیتے ہیں تو یہ بہت خوش ہوتے ہیں اس وقت. تو دعائیں دیتے ہیں. تب ہمیں کیا چاہیے, ہمیں دعائیں چاہیے ان کی, اور کیا چاہیے ہمیں. اس کے علاوہ بھائی بھی مبارکباد دیتے ہیں, بھائیوں کو مبارکباد آتی ہیں. تو بھائی کے ایک دوست نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ یہ اس نے نا ہمارے جو محنت ہم نے کی ہے اس کا ہمیں نا صلہ اس نے جٹوں کا نام جو ہے وہ روشن کر دیا, جٹ برادری کا آپ نے پاکستان میں نام روشن کر دیا. جی. تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس نے نا ہمارا وہ جو کام کرتے تھے وہ کام کرنے کا صلہ دے دیا, کہ ہمیں خوشی ہو جاتی ہے, بہت خوشی ہوئی ہے. سب لوگ مطلب ہمارے جو چاک کے لوگ ہیں بہت تعاون کیا میرے چاک کے لوگوں نے. اکثر دیکھا گیا نا کہ کچھ مخالفت بھی کرتے ہیں کہ یہ پڑھ رہا ہے ایسے کر رہا ہے, لیکن میرے چک میں میرے چک کے لوگوں نے بہت تعاون کیا ہے. جی, میں لوگ اکثر جیلس ہوتے ہیں, کچھ دوست ہوتے ہیں, کچھ اکثر مخالفت بھی ہوتی ہے. تو یہ بتائیے گا, اب کوئی والدین کی طرف سے, بھائیوں کی طرف سے کوئی انعام بھی دیا گیا, آپ کو گفٹ دیا گیا؟ جی گفٹ دیا گیا. آپ کی کوئی خواہش تھی کہ اگر میں فرسٹ پوزیشن لوں تو میرے والدین جو ہیں میرے لیے اس طریقے کا کوئی گفٹ دیں؟ جی میں خوش ہوں کہ مجھے گفٹ ملے. تو یہ میرے پاس موبائل ہے, یہ میرے بڑے بھائی نے مجھے گفٹ کیا ہے, اشفاق بٹر نے. تو وہ شاید وہ بھائی کے پاس ہی ہے. تو اوپو موبائل ہے, 18,500 کا میرے بھائی اشفاق بٹر نے لے کے دیا ہے مجھے. وہ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اگر آپ فرسٹ آئیں گے بورڈ میں اس دفعہ بھی تو میں آپ کو یہ موبائل لے کے دوں گا. تو اسی دن میں نے ڈیمانڈ کی تھی, انہوں نے مجھے لا دیا. زبردست, بہت اچھے. تو اس کا مطلب ہے کہ اب آگے بھی آپ کی انعامات کے اوپر انشاءاللہ آپ کی بارش ہوگی, اور بھائیوں کو آپ الرٹ کر دیں کہ اب آگے تو میں نے پوزیشنز لینی ہیں, تو آگے ڈیمانڈ بھی آپ کی بڑھتی جائیں گی. اچھا مات, بہت شکریہ, آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی, آپ نے ٹائم دیا. ناظرین, ان کے والد سے بات کریں گے, محمد شہباز صاحب سے. آئیے چلتے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شہباز صاحب کیا حال ہے, خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے, اللہ پاک کا بڑا کرم ہے. اچھا, سب سے پہلے تو بہت بہت مبارکباد, آپ کے بیٹے نے ڈیرہ غازی خان میں FSC نان میڈیکل میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی. ہم آپ کو اسپیشل پاکستان کی طرف سے بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں. ہاں جی, اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے اس پہ, آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ اللہ پاک دا بڑا کرم ہویا کہ ماہ اللہ پاک دی رحمت کیتی ہے. گرچہ میرا ماہ بہت بورڈ دے پوزیشن لے کے آیا ہے. محنت مزدوری کرتے سا, ماہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک انہوں کامیابی دے. انہوں دا ٹیچراں دی بھی محنت بہت زیادہ ہے. ماہ جڑا انہاں کیتا ہے, ماہ اللہ پاک نے رحمت کیتی ہے, بھائیاں نے بھی بڑا کیتا ہے. آپ بھی دعا کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک انہوں تندرستی دے, اپنا کامیابی کرے. ناظرین, حماد کے بھائی ہمارے ساتھ محمد اشفاق موجود ہیں, ان سے پوچھیں گے کہ ان کے بھائی کی جو اتنی نمایاں پوزیشن آئی ہے ڈیرہ غازی خان بورڈ میں, اس پہ ان کے کیا تاثرات ہیں. اشفاق بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا کہیں گے, ماشاءاللہ آپ کے بھائی نے ڈیرہ غازی خان بورڈ میں FSC نان میڈیکل میں جو فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے, اس پہ آپ کے کیا تاثرات ہیں, کیا کہیں گے آپ؟ جی, ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ ہمارے بھائی نے DG خان میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے. ماشاءاللہ بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا کہ یہ بہت محنت کرتے تھے, لیکن محنت کرنے پھل ملا ہے. بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے, ٹیچروں کی مہربانی اور کالج والے افسروں سب کی مہربانی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اتنے نمبر حاصل کیے.
آپ کی ہمیشہ ان کے ساتھ سپورٹ رہے گی اگر یہ آگے بھی پڑھتے جائیں؟ ان کا کہنا تھا کہ پہلے بھی آپ ماشاءاللہ بہت سپورٹ کرتے ہیں اور آگے جہاں تک وہ پڑھنا چاہیں آپ بھائیوں کی اسی طرح سپورٹ رہے گی ان کو؟ انشاءاللہ اسی طرح سپورٹ رہے گی. ہم نے اسے بولا ہے کہ تم پڑھو, ابھی نوکری نہیں کریں گے انشاءاللہ, بہت زیادہ اسے پڑھائیں گے, بعد میں نوکری کرے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ. تب السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد وقاص. آپ حماد کے بڑے بھائی ہیں؟ جی میں اس کا بڑا بھائی ہوں. اچھا وقاص بھائی کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی حماد نے ڈیرہ غازی خان بورڈ میں جو نمایاں پوزیشن حاصل کی ہے, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ کیا تاثرات ہیں, کیا فیلنگز ہیں؟ آپ ان کے بڑے بھائی ہیں. فرسٹ آف آل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے میرے بھائی کو اتنی بڑی کامیابی سے نوازا. اور یقین مانیے جس دن ہمیں پتہ لگا کہ ہمارے بھائی نے بورڈ میں ٹاپ کیا ہے, پورا رات ہم خوشی سے سو نہیں پائے. اور ہمارے بھائی نے محنت بہت کی ہے الحمدللہ, اور اس کے ٹیچروں نے اس کے ساتھ بہت ہیلپ کی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ بھی جتنا یہ پڑھنا چاہے گا ہم اس کو سپورٹ کریں گے انشاءاللہ. آپ کا کہنا ہے کہ جتنا بھی وہ پڑھنا چاہیں, جہاں تک پڑھنا چاہیں, آپ اس کو سپورٹ کریں گے. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. اوکے. انشاءاللہ شہباز صاحب آپ کی دعائیں حماد کے ساتھ ہیں, ہماری دعائیں اس کے ساتھ ہیں. اس کی بہت اچھی سوچ ہے اور انشاءاللہ اگر حماد CSS پاس کر کے اسسٹنٹ کمشنر کی جاب ان کو مل جاتی ہے, جوائن کر لیتے ہیں, تو انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو ہمارا چینل آپ کے پاس ضرور آئے گا. بہت شکریہ, آپ لوگوں نے ٹائم دیا. لاسٹ میں حماد آپ سے پوچھوں گا, حکومت سے آپ کو اپیل کرنا چاہیں گے کیونکہ میں نے دیکھا آپ کے پاس وسائل بہت کم ہیں, آپ کی جو فیوچر پلان ہے وہ بہت سخت بھی ہیں اور وہ بہت زیادہ لانگ بھی ہیں, تو اس کے لیے آپ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے یا وزیر تعلیم سے یا کوئی عمران خان صاحب سے, ہمارے وزیر اعظم پاکستان سے کوئی اپیل کرنا چاہیں گے اسپیشل پاکستان چینل کے تھرو؟ جی میں اس چینل کے توسط سے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کو یہ پیغام بھیجنا چاہتا ہوں, اور اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کو, کہ اس دفعہ کرونا کی وجہ سے جو انعامات کی تقسیم کا پروگرام نہیں ہو سکا وہ ہو, اور اس کے بعد ہمیں جو ہمارا حق ہے ہمارے انعامات کا وہ ہمیں دیا جائے اور مجھے مزید سپورٹ کیا جائے تاکہ میں اپنے ایمز کو حاصل کر سکوں. اور یہی میری ان سے ڈیمانڈ ہے کہ وہ جو ہمارا جائز حق ہے, ہمارے انعامات ہیں, وہ ہمیں دیں. بہت شکریہ. ناظرین آپ حماد کی باتیں سن رہے تھے جنہوں نے ڈیرہ غازی خان میں 1100 میں سے 1064 نمبر حاصل کر کے FSC نان میڈیکل میں جو ہے فرسٹ پوزیشن حاصل کی, اور یہ پوزیشن حاصل کر کے انہوں نے اپنے ماں باپ کا جو سر ہے وہ فخر سے بلند کر دیا. تو ناظرین امید کرتے ہیں کہ آج کا پروگرام آپ کو ضرور پسند آئے گا. آئندہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک اپنے میزبان ساجد اوان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.